قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے وارثین میں وراثت کی تقسیم. یہ ایسا انوکھا، نرالا اور نیا عنوان ہے کہ اس عنوان پر بہت کم ہی ممبر و محراب سے بیان ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. اس عنوان کو آپ جب بغور سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ وراثت کے تعلق سے اہم اور بنیادی باتیں آپ کے علم میں، آپ کی جانکاری میں آئے گی. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ عنوان کی مناسبت سے مجھے حق اور صحیح بات کہنے، ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وارثین میں وراثت کی تقسیم. وارثین یہ وارث کی جمع ہے، اس کی ایک جمع ورثہ بھی آتی ہے. وارثین مرنے والے کا وہ قریبی رشتہ دار جن کا حصہ اللہ اس کے رسول نے مرنے والے کی جائیداد میں مقرر کیا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وارث. اس کی جمع وارثین آتی ہے. اب وارثین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو فہرست بنائی ہے، دو گروپ میں بانٹا ہے. وارثین کو اللہ نے قرآن میں دو گروپ میں بانٹا ہے. ایک گروپ کا نام ہے اصحاب الفروج، ایک گروپ کا نام ہے اصحاب الفروج، اور ایک گروپ کا نام ہے عصبہ. اصحاب الفروج میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہے جن کو عام طور پر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی جو کمزور لوگ ہیں، جن کا جائیداد پر کمزور قبضہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تقسیم کے وقت اصحاب الفروج کو دینے کا پہلے حکم دیا ہے تاکہ ان لوگوں پر ظلم نہ ہو. جیسے مرنے والے کا باپ، مرنے والے کی ماں، مرنے والے کی بیوی، ان لوگوں کو اصحاب الفروج کہا جاتا ہے. عام طور پر جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے جو اصحاب الفروج میں ہیں. دوسرے گروپ کا نام ہے عصبہ، اور اس گروپ، یہ دوسرا گروپ ہے. اصحاب الفروج کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عصبہ جو وارثین ہیں ان کو لینے کا حکم ہے. اور اس میں ایسے لوگ ہیں جن کا جائیداد پر بڑا مضبوط قبضہ ہوتا ہے. جائیداد پر سب سے زیادہ مضبوط قبضہ وارثین، مرنے والے کا جو بیٹا ہے اس کا ہوتا ہے. تو مرنے والے کا بیٹا یہ عصبہ میں آتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے عصبہ میں رکھا ہے، یعنی جو اصحاب الفروج میں ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو لینے کا حکم دیا. ایسا اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ کمزور لوگوں پر ظلم نہ ہو. اس کی دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جو سب سے مضبوط اور صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، الحقوا الفرائض بأہلها فما بقی لأولی رجل ذکر، کہ مرنے والے کا مال پہلے ان کو دو جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جن کا حصہ اللہ نے جائیداد میں مقرر کیا ہے ان کو اصحاب الفروج کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحقوا الفرائض بأہلها فما بقی لأولی رجل ذکر، اور جو بچ جائے وہ مرنے والے کا جو قریبی مذکر رشتہ دار ہے ان کو دو. یعنی جو بچ جائے وہ عصبہ کو لینے کا حکم دیا ہے. تو اس کو وارثین کہا جاتا ہے. اور وراثت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کسی صاحب مال کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال مال وراثت کہا جاتا ہے. جب کسی صاحب مال کے مالک کی وفات ہو جائے تو اب اس کا مال مال وراثت کہلاتا ہے.
کیونکہ اب یہ مال وارثین، اب یہ مال مرحوم کا نہیں رہا بلکہ یہ مال منتقل ہو گیا وارثین کی طرف۔ اسی لیے قرآن نے ایسے مال کو جو مرنے والا چھوڑ کے مر جائے ترکہ کہا ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ قرآن نے ترکہ کہا، یعنی وہ مال جو مرنے والا وارثین کے لیے چھوڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ۔ اب یہ مال مرحوم کا نہیں رہا بلکہ یہ مال اب وارثین کا ہو گیا، لیکن ہاں وارثین کا یہ مال تو ہو گیا لیکن وارثین اپنی مرضی سے، یعنی مرنے والا کا بیٹا اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ وراثت کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے واضح طریقہ سے آیت میراث میں بیان کر دیا ہے کہ بیٹا کو کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، ماں کو کتنا دینا ہے، ساری تفصیل اللہ نے آیت میراث میں بیان کر دیا ہے۔ اس سے نہ تو کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا، لیکن ہاں ایک بات یاد رہے کہ مرنے والی کی جائیداد، مرنے والی کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے 3 کام کرنا ضروری ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ 3 کام کیا ہے اس سے ناواقف ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں، احباب ہیں جو واقف ہیں پھر بھی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ان 3 کاموں میں سے 2 کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں بیان فرمایا ہے، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 12 کے درمیان میں اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اور اس آیت کے آخری میں فرمایا من بعد وصیۃ یوصى بہا او دین، کہ وراثت کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہونی چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ معلوم ہوا کہ 3 کام کرنے سے پہلے وراثت کی تقسیم کرنا یہ غلط ہے۔ وہ 3 کام میں سے پہلا کام کیا ہے؟ توجہ دیں، اور کبھی اس طرح کے جب جائیداد تقسیم کرنے لگے تو ان 3 کاموں پہ توجہ دیں۔ 3 کاموں میں سب سے پہلا کام ہے مرنے والے کے لیے مرنے والے کے مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا، یعنی کوئی آدمی مر گیا ہے تو ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا، قبر کھودنے کے جو اخراجات ہیں، غسل کرنے کے، یا ہاسپٹل وغیرہ میں انتقال ہو گیا ہے تو ہاسپٹل کے جو اخراجات ہیں، یہ سارے اخراجات مرنے والے کے مال سے کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ مرنے والے کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے مرنے والے کے مال سے۔ یہ مرنے والے کی عزت و تکریم کا، احترام کا تقاضا ہے، کیونکہ کسی شخص کو کوئی زندگی میں کپڑا دے تو یہ اس کو اچھا نہیں لگتا، یعنی کوئی آدمی کسی کا دیا ہوا کپڑا پہننا گوارا نہیں کرتا، تو اسی طرح انتقال کے بعد بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کو کفن کا کپڑا دے۔ اس لیے جو مال چھوڑا ہے اس مال سے ان کے لیے کفن دفن کا انتظام ہونا چاہیے۔ مرنے والے کا جو بیٹا ہے یا قریب رشتہ دار ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی تھی، خباب بن ارد کہتے ہیں کہ ان کے اپنے مال میں صرف ایک چادر تھی، لیکن چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں کی جانب جہاں کپڑے کم پڑ رہے ہیں گھاس ڈال دو۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اس وقت مالدار صحابہ کرام جیسے عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ چاہتے تو مصعب بن عمیر جو مشہور صحابی رسول ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، آپ چاہتے تو کفن دے سکتے تھے، لیکن صحابی رسول کی خودداری کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کا دیا ہوا کپڑا نہیں پہنا، تو آپ نے مصعب بن عمیر کی خودداری کا خیال کرتے ہوئے، خودداری کا احترام کرتے ہوئے ان کا جو اپنے مال کا کفن تھا اس کفن میں لپیٹ کر ان کو اللہ کے یہاں بھیج دیا گیا، لیکن کسی نے ان کو کفن دے کر ان پر احسان نہیں کیا۔ تو پہلا کام مرنے والے کے مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں قرض لیا ہے تو قرض کو ادا کیا جائے۔ مرنے والے نے زندگی میں قرض لیا ہے تو قرض کو ادا کیا جائے۔ کیوں؟ آج کل ہوتا ایسا ہے کہ باپ کی جب وفات ہوتی ہے تو بیٹا اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ ابا نے کس کس کو قرض دیا ہے، لیکن اس بات کی قطع پرواہ نہیں ہوتی کہ ابا نے کس کس سے قرض لیا ہے۔ لہذا جب آپ کسی کو قرض دیں تو بھی لکھیں، کسی سے قرض دیں تو بھی لکھیں، اور قرض لیں تو بھی لکھیں، اور اس سے اپنی اہلیہ کو یا اپنے بیٹے کو آگاہ کر دے
کیونکہ انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے. اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے تو بآسانی قرض کی ادائیگی آپ کی جانب سے ہو سکے, کیونکہ قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, عام طور پر جنازے کے وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے, مرحوم نے کسی سے قرض لیا ہو تو وہ مرحوم کے بیٹے سے رابطہ قائم کریں. لیکن آپ جانتے ہیں جب لوگ مرحوم کے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے والد نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں نہیں, میرا بڑا بھائی دے گا, وہ کہتے ہیں چھوٹا بھائی دے گا, کوئی کہتے ہیں آج نہیں کل دوں گا, پرسوں دوں گا, اس طرح دوہراتے ہیں حتیٰ کہ وہ بیچارہ عاجز آ کر چھوڑ دیتا ہے, تنگ آ جاتا ہے. لہذا اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور قرض کی رقم زیادہ ہے تو آپ اس امید میں نہ رہے کہ آپ کی اولاد آپ کی جانب سے قرض ادا کر دے گی. نہ, اس امید میں نہ رہے, بلکہ اگر آپ نے قرض لیا ہے, قرض کی رقم زیادہ ہے, آپ بے روزگار ہو چکے ہیں, آپ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کما کر کے قرض ادا کر سکیں, تو جائیداد بیچ کر ہی صحیح لیکن قرض ادا کر کے جائیں. کیونکہ اگر آپ نے قرض لی ہے اور قرض کی ادائیگی سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی تو سزا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا, لیکن آپ نے جو جائیداد بنایا ہے یا قرض لے کر جو بھی کام کیا ہے, اس سے آپ کی اولاد فائدہ اٹھائے گی. کسی کے قبر میں کوئی جانے والا نہیں, تو کسی نے قرض لیا ہے تو یہ سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ, کہ مومن کی جان اس کی قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی جانب سے قرض ادا کر دیا جائے. لٹکی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نجات یا عذاب سے دو چار ہونے کا فیصلہ موقوف کر دیا جاتا ہے. اور ایک اہم بات یاد رہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو مہر نہ دیا ہو, آج لوگ مہر باندھنے کو تو 5 گرام 10 گرام سونا مہر باندھتے ہیں, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ٹائم بکتے ہیں. کسی نے اگر اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو یاد رکھیں یہ بھی قرض میں شمار ہوگا. مجھے امید ہے آپ نے اپنی بیوی کا مہر ادا کر دیا ہوگا. اگر مہر ادا نہ کیا ہو تو آج جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مہر ادا کر دیں, کیونکہ اگر کسی نے بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہے تو یہ بھی قرض میں شمار ہوگا, اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے. ہاں یاد رکھیں, اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے, جس طرح قرض ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح وراثت کی تقسیم سے پہلے بیوی کو مہر دینا بھی ضروری ہے, اور بیوی کا جو شرعی حصہ اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے وہ اس مہر کے علاوہ ہوگا. عام طور پر بیوی کو شوہر کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے. بچے جب جائیداد تقسیم کرنے لگتے ہیں تو اپنی ماں کا حصہ نہیں نکالتے, یہ ماں پر یا بیوی پر ظلم ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جائیداد کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک ایسی خاتون وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے آتی ہے جن کو شوہر کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا تھا, اور اس عورت ہی کو نہیں بلکہ اس عورت کی جو بیٹیاں تھیں اس کی بیٹیوں کو بھی, یعنی مرنے والی کی بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی, مرنے والی کی بیوی کو بھی اور ان کی بیٹیوں کو بھی جائیداد سے محروم کر دیا گیا تھا. تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دکھیاری خاتون کے مطالبے پر آیت میراث کا نزول فرماتا ہے, اور آیت میراث میں اللہ نے بیوی کا حق بیان کیا ہے کہ شوہر کی جائیداد میں بیوی کی اگر اولاد ہے تو اس کا حصہ کتنا ہے. اگر کسی مرنے والے کی بیوی یا مرنے والے کے شوہر کی بیوی تو ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو اس کا حصہ کتنا ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں بیان کیا ہے کہ کوئی شخص انتقال کر گیا ہے, اس کی بیوی ہے اور بچے بھی ہے تو اس کا ہے ثمن, یعنی 1/8. اگر بیوی ہے اور بچے نہیں ہے تو اس کا حصہ ہے ربع. اب وہ خاتون کون تھی جن کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کا نزول فرمایا؟ وہ خاتون سعد بن ربیع کی بیوی تھی. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم صحیح سنن ابی داؤد کتاب الفرائض کی حدیث ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر جو ہے سعد سے تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں. جب
آپ کبھی بھی وراثت کا مسئلہ لے کر کسی عالم کے پاس جائیں تو مرنے والے سے آپ کا کیا ریلیشن ہے، کیا رشتہ داری ہے، اس کو جوڑیں، کیونکہ وراثت کی تقسیم اسی بنیاد پر ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن ربی کی بیٹیاں ہیں، سعد بن ربی آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے اور ان کی شہادت ہو گئی، اب ان کی جائیداد پر ان کے بھائی نے، مرنے والے کے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ ہاں، جس طرح سے آج لوگ دوسروں کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ عہد نبوی میں کچھ منافقین تھے جو دوسروں کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربی کے بھائی نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، حتیٰ کہ ہم کو بھی اور ہماری بیٹیوں کو بھی محروم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مسئلے کا علم نہیں رہتا تو آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ من افتیا بغیر علم کان اثمہ علی من افتیٰ، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے مولوی پر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آدمی مسئلہ لے کر کے کوئی مسئلہ لے کر کے آتے تو آپ کو علم نہیں رہتا تو آپ خاموشی اختیار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کا نزول فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کا نزول فرمایا۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنہوں نے سعد بن ربی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا بلایا، یعنی سعد بن ربی کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ سعد بن ربی کی 2 بیٹیوں کو 2 ثلث اور ان کی ماں کو یعنی مرنے والی کی بیوی اور لڑکیوں کی ماں کو ثمن دے دو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے۔ اب ثلث کو کس کو کہتے ہیں، ثمن کس کو کہتے ہیں، ربع کس کو کہتے ہیں، 2 ثلث کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں تو وراثت کی تقسیم کے وقت وراثت تقسیم کرنے میں آسانی ہوگی۔ من عن، اگر یہی رشتہ دار وارثین ہو تو وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، یعنی کوئی شخص مر گیا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، 1 سے زائد بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے اور مرنے والے کا سگا بھائی ہے، اور مان لیں جائیداد یعنی وراثت 60 لاکھ ہے تو ان کی جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی۔ بیٹیوں کو یعنی مرنے والی کی 1 سے زائد بیٹیاں ہو، بیوی ہو اور مرنے والے کا سگا بھائی ہو تو، اور جائیداد وراثت تقریباً 60,000 ہو۔ 60,000 میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، بیٹیوں کو 2 ثلث ملے گا۔ کتنا؟ 2 ثلث۔ دلیل یہ حدیث یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، جب کسی کی 2 سے زائد بیٹیاں ہو تو اس کی متروکہ جائیداد میں سے بیٹیوں کو یعنی لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، 2 ثلث ملے گا۔ اب 2 ثلث کس کو کہتے ہیں؟ جیسے 60 لاکھ کی جائیداد ہے تو 1 ثلث ہوتا ہے، 1/3 ہوتا ہے، 1/3 بھی کہا جاتا ہے، 20 لاکھ۔ 2 ثلث ہوا 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بیٹیوں کو ملے گا۔ اگر 4 بیٹی ہے تو 10 لاکھ لکھی، 3 بیٹی ہے تو 40 لاکھ میں وہ تینوں بہنیں ڈیوائڈ کرے گی۔ اور ماں کو کتنا ملے گا، یعنی مرنے والی کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ اگر بیوی کی اولاد ہے تو اس کو ثمن ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ تو 60 لاکھ کی جائیداد میں ثمن یعنی 1/8 8واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 60 لاکھ کو آپ 8 جگہ ڈیوائڈ کریں تو ہوگا 7,50,000۔ تو مرنے والی کی بیوی ہے اور بچے ہیں تو اس کو 8واں حصہ یعنی 7,50,000 ملے گا۔ اگر بیوی ہے اور اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد تھی انتقال کر گئی یا اولاد نہیں ہوئی تو بیوی کو ربع ملے گا، یعنی 60 لاکھ میں 1/4 حصہ 15 لاکھ ملے گا۔ اب باقی جو بچے گا وہ بھائی کو ملے گا۔ اور کیونکہ اس حالت میں جب مرنے والے کے بھائی ہو اور اس کی بیٹیاں بھی ہو تو بھائی اسبا کی حیثیت سے وارث ہوں گے، تو باقی جو بچے گا وہ کیونکہ بھائی اسبا کی حیثیت سے وارث ہے تو باقی بھائی کو ملے گا۔ تو مرنے والے کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام قرض ادا کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو کفن دفن کا انتظام کرنا ہے مرنے والے کے مال سے، دوسرا کام جائیداد قرض ادا کرنا ہے، تیسرا کام ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے کسی کے لیے تو اس وصیت کو پورا کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے وصیت کے تعلق سے 2 اہم بات یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہے، یعنی
میں نے ابھی بتایا وارث کس کو کہتے ہیں. وارث کے لیے وصیت نہیں, وصیت غیر وارث کے لیے. البتہ ورثہ راضی ہو تو وارث کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں, لیکن وارث کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے اس کی رضامندی کے لیے کے بغیر تو یہ غلط ہے. کیوں؟ دلیل یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والوں کو اس کا حق دے دیا ہے. باپ کا, ماں کا, بہن کا, بیٹی کا وغیرہ کا کتنا کیا حق بنتا ہے اس کو اللہ نے بتا دیا. ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں, لہذا وارثین کے لیے وصیت کرنا یہ غلط ہے. اور کوئی آدمی غیر وارث کے لیے وصیت کرتا ہے, کوئی آدمی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کو مسترد کیا جائے گا, کر دیا جائے گا, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ وصیت کا حد اللہ اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے کہ وصیت کوئی کرنا چاہے غیر وارث کے لیے تو کر سکتا ہے, لیکن 1/3 سے زیادہ نہ ہونا چاہیے, یعنی ثلث 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا یہ غلط ہے. تو وصیت کے تعلق سے یہ 2 باتیں یاد رکھیں. تو سب سے پہلا کام ہے کفن دفن کا انتظام کرنا, مرنے والے کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے. دوسرا کام ہے قرض ادا کرنا. تیسرا کام ہے اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کرنا. اس کے بعد مرحلہ آئے گا, چوتھا مرحلہ آئے گا وارثین میں وراثت کی تقسیم کا. یہ 3 کام کرنے کے بعد تب مرحلہ آئے گا وارثین میں وراثت کی تقسیم کا. لیکن یاد رہے کہ وارثین میں صرف وہی وارث میت کی وراثت کا مستحق ہوں گے جن کو اللہ اس کے رسول نے وارث بنایا ہے. ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہے وارث اور جس کو چاہے غیر وارث نہیں بنا سکتے, کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم جائیداد وراثت تقسیم کرتے ہیں تو بعض ایسے لوگوں کو وارث بنا دیتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول نے وارث نہیں بنایا ہے, اور بعض ایسے لوگوں کو وارثین سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں جن کو اللہ اس کے رسول نے وارث بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وارثین کی جو لسٹ دی ہے نا, اس میں ہم کنیکشن کرتے ہیں. بعض ایسے لوگوں کو وارثین بناتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث نہیں بنایا. جیسے ایک مثال سن لیں, کسی عورت کی شادی ہوئی, شادی کے 2 سال 3 سال کے بعد اس عورت کا شوہر انتقال کر گیا, یا اس عورت کو طلاق ہو گئی, یا اس عورت نے خلا لے لیا. اب اس عورت اس شوہر سے جو بچے تھے اس بچے کو لے کر وہ عورت اپنے میکے آ جاتی ہے. پھر کچھ مہینے کے بعد وہ دوسری شادی کرتی ہے, دوسرے شوہر کے پاس جاتی ہے. تو پہلے شوہر سے جو بچہ تھا اس بچے کو لے کر بھی وہ دوسرے شوہر کے بعد چلی جاتی ہے. اور جب دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی جائیداد, اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, تو اس کا جو اپنا بچہ ہے اس کو حصہ تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ عورت اس بچے کو بھی حصہ دلواتی ہے جو بچہ اس شوہر سے نہیں بلکہ اس عورت کے دوسرے شوہر سے تھا. حالانکہ یہ غلط ہے, اس بچے کا یہاں حق نہیں, کیونکہ حقیقی جو باپ ہے وہ وہاں بچہ وارث ہوتا ہے, یہ غیر وارث ہے. جو سوتیلا باپ ہے اس کی جائیداد میں سوتیلے بیٹے کا کوئی حق حصہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک مثال ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو وارثین میں داخل کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے وارث نہیں بنایا. اسی طرح بعض ایسے لوگوں کو ہم وراثت سے وارثین سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے. جیسے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, مرنے والے کی ماں زندہ ہے یعنی بچوں کی دادی, تو بچے جب جائیداد تقسیم کرتے ہیں اپنے باپ کی جائیداد تو دادی کا حصہ نہیں نکالتے ہیں. اس سے آپ نیچے آئیں, مرنے والے کی بیوی موجود ہے یعنی بچوں کی ماں, تو بچے اپنی ماں کا بھی حصہ نہیں لگاتے, کہتے ہیں اب یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے, اب یہ اوپر جانے والی ہے, اس کو کیا حصہ دے. حالانکہ یہ غلط ہے, ہاں یہ غلط ہے, عورتوں پر ظلم ہے. اور یہی نہیں بلکہ مرنے والے کی جو بیٹیاں ہیں اس کی بیٹی کو بھی جائیداد سے اس کے بھائی محروم کر دیتے ہیں. حالانکہ مرنے والے کی باپ کی جائیداد سے جتنا بیٹے کو حصہ ملے گا اس کا آدھا بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا. بیٹیوں کو محروم نہیں کیا جائے گا. جس طرح سے بیٹے کو باپ کی جائیداد میں حق اور حصہ ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کو بھی ہوتا ہے. وراثت سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا. وراثت سے لڑکا ہو یا لڑکی, بہن ہو یا بھائی, 2 ہی صورت میں محروم ہوتے ہیں. اولاد وراثت سے 2 ہی صورتوں میں محروم ہوتی. وہ 2 صورتیں کیا ہے سماعت فرمائیں. پہلی صورت یہ کہ کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس کو باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. نمبر 2,
کوئی لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی مرتد ہو جائے، اسلام دھرم چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم اختیار کر لے، تو پھر ایسی صورت میں اس بھائی یا بہن، بیٹا یا بیٹی کو باپ کی جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر بچے، اولاد باپ کی جائیداد سے محروم ہو جائے۔ آج لوگ جب بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو باپ اس بیٹے کو، جو نافرمان بیٹا ہے، اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، وصیت لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ظلم ہے۔ تو خیر، بیٹی باپ کی جائیداد سے محروم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 جگہ بیان کیا ہے کہ بیٹی کو باپ کی جائیداد سے حصہ پانے کی قرآن نے 3 شکلیں بتائی۔ بیٹی کو باپ کی جائیداد سے، باپ کی جائیداد میں حصہ پانے کی قرآن نے 3 شکلیں بتائی ہے۔ پہلی شکل یہ بیٹی کو باپ کی جائیداد میں حصہ پانے کی پہلی شکل یہ ہے کہ بیٹی کو طے شدہ حصہ نہیں پائے گی۔ یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ مرنے والے کے بیٹے بھی ہو اور بیٹیاں بھی ہو، کیونکہ ایسی حالت میں یہ اسبہ کی حیثیت سے وارث ہوں گے، بیٹا اور بیٹی اسبہ کی حیثیت سے وارث ہوں گے، جو اصحاب الفروج میں ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے بیٹا اور بیٹی کو ملے گا۔ جیسے دیگر وارثین کو جو اصحاب الفروج میں ہیں ان کو دینے کے بعد 1 لاکھ بچ گیا اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو ان دونوں کو، تو بیٹا اور بیٹیوں کو کس طرح ملے گا؟ قرآن کے اس اصول کے مطابق جو اللہ نے بیان کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ تو ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور بچا ہوا حصہ 1 لاکھ ہے، تو 2 بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 50,000۔ 2 بیٹیوں کو ملے گا 50,000۔ تو اللہ نے فرمایا ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کو برابر ہے، تو ایک بیٹے کو ملے گا 50,000، یعنی بیٹی کو 25,000 اور بیٹیوں سے ڈبل یعنی 50,000 ملے گا۔ بیٹی کو باپ کی جائیداد میں حصہ پانے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو باپ کی جائیداد سے 2 ثلث ملے گا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، 1 سے زائد بیٹیاں ہیں، بیٹا 1 بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا بیٹا 1 بھی نہیں ہے اور صرف بیٹیاں ہیں 1 سے زائد ہے، تو اسے 2/3 ملے گا، جیسا کہ دلیل آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حصہ پانے کی قرآن نے تیسری شکل یہ بتائی ہے کہ بیٹی کو باپ کی جائیداد سے نصف یعنی آدھا ملے گا۔ اگر 5 لاکھ کی جائیداد باپ نے چھوڑ کے مرا ہے، بھائی 1 بھی نہیں اور بہن یعنی بیٹی صرف 1 ہے، کوئی شخص اپنی باپ کا اکلوتی بیٹی ہے تو اس کو باپ کی جائیداد سے آدھا ملے گا، 2.5 لاکھ، 50 لاکھ میں 2.5 لاکھ۔ دلیل یہ آیت ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو تو اس کو مال متروکہ کا آدھا ملے گا۔ تو بیٹی کو باپ کی جائیداد میں حصہ پانے کی قرآن نے 3 شکلیں بتائی ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ بیٹی جس طرح سے باپ کی جائیداد میں بچے حقدار بنتے ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی حقدار بنتی ہیں، ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص محروم کرتا ہے تو وہ ظالم ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہن کا حصہ، اگر کھیت ہے، دکان ہے، مکان ہے، کہیں پلاٹ وغیرہ ہے تو وہاں حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا حصہ گھراری میں نہیں ہوتا ہے، یعنی باپ کا جو گھر ہے جس میں باپ رہا کرتے تھے اس گھر میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ بہن کا باپ کی جو بھی جائیداد ہے، گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، موبائل ہو، جو بھی جائیداد ہے اس میں اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے، اسی طرح جس طرح سے بیٹوں کا حصہ بنتا ہے۔ جس طرح سے بیٹوں کو محروم نہیں کیا جائے گا باپ کی جائیداد سے، اسی طرح بیٹیوں کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص کرتا ہے تو انہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو وراثت کے تعلق سے چند اہم بنیادی باتیں تھیں جو اللہ کی توفیق سے میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان میں سے جو باتیں صحیح ہوگی وہ اللہ اس کے رسول کے اللہ کی جانب سے ہوگی، اور جو باتیں غلط ہوگی وہ میری اور شیطان کی جانب سے ہوگی۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وراثت تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہے ہم تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر بہنوں پر اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم مسلمانوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام پر رکھے، اور جب یہ خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔